دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق فرمایا ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیے جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، یعنی جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو نہیں لیا جی، بلکہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا۔ ساری روحوں کو جمع فرمایا، 1,24,000 کم و بیش جو ہے وہ نبیوں کی روحیں وہاں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو یاد فرمائیے، قرآن پاک میں ہے کہ جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، معاہدہ کس بات کا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لیا اے نبیو جب ہم تمہیں تمہاری نبوتیں دے دیں، جب ہم تمہیں تمہاری حکمتیں اور کتابیں دے دیں، ثم جاءکم رسولا، پھر میرا رسول آ جائے گا، پھر میرا رسول آ جائے گا، جب یہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ صحیح، اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب سارے نبیوں کی روحیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، یہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کس نبی کی وجہ سے ہمیں نبوتیں مل رہی ہیں، کس نبی کی وجہ سے ہمیں کتابیں مل رہی ہیں، کس نبی کی وجہ سے ہمیں حکمتیں مل رہی ہیں، ہمیں نبوت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، کس کے صدقے؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو پھر روح مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا، سبحان اللہ، اور فرمایا یہ وہ نبی ہیں جن کی وجہ سے میں نے اس کائنات کو بنایا، جن کی وجہ سے میں نے تمہیں نبوتیں دی ہیں، جب یہ نبی آ جائیں تو تم نے اپنی شریعت پر عمل نہیں کرنا، اپنی نبوت کے اوپر عمل نہیں کرنا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ایمان لانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر نصرت اور مدد بھی فرمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا اب تم اے نبیو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ ہو جاؤ، داؤد تم سلیمان کے گواہ ہو جاؤ، آدم تم نوح کے گواہ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اور یہ صرف تم آپس میں گواہ نہ ہو جاؤ بلکہ میں رب تم پر گواہ ہوں کہ تم نے یہ عہد لیا ہے۔ تو اس بات سے آپ سمجھیں کہ نبیوں کو نبوتیں در مصطفیٰ سے ملی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نسبت مصطفیٰ سے ملی ہیں، لوگوں نبیوں کو کتابیں اور حکمتیں نسبت مصطفیٰ سے ملی، نسبت ہی ایسی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نسبت مصطفیٰ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بالکل صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے نور محمد کو پیدا فرمایا، تو اس نور محمد سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی نسبت کتنی ہی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے۔ اور اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے جو حضور کے جتنا قریب ہے، جو حضور کے جتنا قریب ہے، چاہے وہ قربت جسمانی ہو چاہے وہ قربت روحانی ہو، جو حضور کے جتنا قریب ہے اتنا بے مثل و بے مثال ہے، اتنی فضیلتوں والا ہے، یہ ہے نسبت مصطفیٰ۔